إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو سنوارا ہے، ہر چیز کو تھاما ہے اور ہر چیز کا نظام بآسانی چلا رہا ہے اور ہمیں ہدایت سے سرفراز بھی فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص امام المرسلین، سید الامام، سید الاولین والآخرین، امام القبلتین والحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، ہمارے اور آپ کے دلوں کے بہار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور ازواج پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا مقام بہت زیادہ رکھا ہے، بہت عظمت والا قرآن مجید کا مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت کو اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید ہی کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے اس رمضان المبارک سے قرآن مجید کا خاصا تعلق ہے، اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعلق اس رمضان المبارک کے مہینے سے دو قسم کا رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ دخان کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بیک وقت ہم نے پورا کا پورا قرآن مجید پورے کے پورے 30 پارے ہم نے ایک ساتھ نازل فرمائے ہیں۔ وہ کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں، لیلۃ القدر کی رات میں۔ اب اللہ رب العالمین 23 سال میں قرآن مجید کو آسمانی دنیا سے زمین پر مسلسل تسلسل کے ساتھ موقع پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنے کی شروعات جو فرمائی ہے رمضان المبارک کے مہینے سے نازل فرمانا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات جو نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جیسے کہ آپ تمامی حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، لہذا اس مناسبت سے قرآن مجید کا خاصا تعلق ہے اس رمضان المبارک کے مہینے سے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا تعلق
اس رمضان مبارک کے مہینے سے اس طریقے سے بھی تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر روز جبریل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، ہر روز تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سنا کرتے تھے۔ سوچئے کتنا اہتمام تھا جبریل علیہ السلام کا ملنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر بیان فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا سخی ہو جاتے، یہاں تک کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کا رمضان مبارک سے ایک خاصا تعلق ہے۔ آئیے قرآن مجید کے تلاوت کے چند فضائل وغیرہ کے بارے میں ہم چند چیزیں بات کر لیں۔ ویسے قرآن مجید کے مقام، مرتبہ، فضیلت کے بارے میں تمام باتیں تو نہیں رکھی جا سکتی، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت دیکھیے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک کے اندر فرمایا کرتے تھے، باقاعدہ جبریل امین علیہ السلام سے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو مرتبہ پورا قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو سنایا بھی کرتے تھے، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایتوں میں یہ بات واضح ہے۔ قرآن مجید جو انسان تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا مقام رکھا ہے، بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کی جو انسان تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عنایت فرماتا ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے قرآن مجید تلاوت کرنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں گے سورۃ الفاتحہ کے اندر جو حروف ہیں 139 حروف ہیں، 139 حروف ہیں، اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی ایک مرتبہ تلاوت کریں گے تو گویا کہ 1390 ثواب کے آپ مستحق ہو گئے، حقدار ہو گئے، 1390 نیکیوں کے آپ مالک بن گئے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید جو انسان پڑھتا ہے اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے دی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اترجہ، ایک قسم کا پھل جو خوشبو میں بھی زبردست ہے اور کھانے میں بھی زبردست ہے، بہت ذائقہ دار ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی جیسی ہے، اس کے اندر خوشبو تو نہیں ہے لیکن کھانے میں اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گلاب کا پھول ہے، گلاب کا ریحانہ، اس کو ریحانہ عربی میں لفظ کہتے ہیں، ریحانہ کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، خوشبو تو زبردست ہے لیکن کھانے میں کڑوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حنظلہ ایک قسم کے پھل کی ہے، خوشبو بھی گندی ہے اور کھانے میں بھی بہت کڑوا ہے۔ تو سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمدہ مثال بیان فرماتے ہیں اس انسان کی جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ذائقہ والا انسان بھی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا محبوب انسان ہو جاتا ہے۔
خوشبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کا، اور پھر اللہ رب العالمین اس سے کس قدر محبوب بھی کرتا ہے، ان تمام مثالوں سے اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو انشاءاللہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو انسان تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب صرف یہ نہیں رکھا ہے کہ آدمی اگر ایک حرف تلاوت کرے گا تو آدمی 10 نیکیوں کا مستحق ہوگا، بلکہ ایک ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! ایک ایک آیت پر ایک ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ صحابہ کرام ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی ہمارے درمیان تشریف لائے اور فرمایا ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی بطحها، تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مقام بطحہ میں چلے جائے اور وہاں پر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی گناہ کے 2 اونٹ ہر روز لائے جس کے کوہان بڑے ہوں اور مضبوط اونٹ ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم تو ہر روز اس بات کو پسند کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہر روز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قرآن مجید کے جو انسان مسجد میں تلاوت کرتا ہے، صبح قرآن مجید کی تلاوت صبح کرتا ہے، 2 آیت کی تلاوت کرتا ہے یا 2 آیات کو سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے 2 اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں، 2 اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو انسان 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے یا 3 آیات کو سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں 3 اونٹ سے زیادہ بہتر ہے، 4 آیات تو 4 اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں، جتنے آیات اتنے زیادہ اونٹ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سکینت بھی نازل فرماتا ہے۔ سکینت معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں ایک رات قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میں دیکھنے لگا کہ میرا بیٹا جہاں سویا ہوا ہے اس کے قریب میں جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ گھوڑا بدک رہا ہے، تو میں قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیا۔ پھر بیان کرتے ہیں اس کا بدکنا بھی بند ہو گیا، پھر میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کیا تو پھر بدکنے لگا، پھر میں قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیا، پھر میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کیا تو پھر بدکنے لگا، لہذا میں قرآن مجید کی تلاوت کر دیا اس بات کے خوف سے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، جس بچے کا نام یحییٰ تھا۔ بیان فرماتے ہیں اس بچے کے خاطر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بند کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے اسید جاؤ قرآن مجید کی تلاوت اور کرو۔ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری رات بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا میں شروع کر دیا، میں نے دیکھا کہ گھوڑا پھر بدکنے لگا، پھر بیان فرماتے ہیں کہ میں تلاوت بند کیا، میں دیکھا کہ بدکنا بند ہو گیا، پھر قرآن مجید تلاوت شروع کیا، پھر بدکنے لگا، پھر بند کیا تو پھر کم ہو گیا، بند ہو گیا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کیا تو پھر بدکنے لگا، لہذا میں اس بات کے خوف سے بھی اس دن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا کہ کہیں میرے یحییٰ نامی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں گھوڑے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھتری جیسا، ایک سائبان جیسی کوئی چیز ہے جس کے پاس بہت سے دیے لگے ہوئے ہیں، بہت سے موم بتیاں جس کو بھی کہہ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں، اور وہ آسمان کی جانب اٹھتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پھر گیا اور اللہ کے نبی کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی آج رات میرے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوا جو کل رات میں میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے اسید اگر تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا تو وہ فرشتے تمہارے سامنے آ جاتے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو لوگوں سے چھپتے چھپائے نہیں پھرتے، لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے بطور سکینت اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کو نازل فرما رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ سکینت ہے، یہ بخاری مسلم کی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اتنا ہی نہیں، ایک 5واں فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت عظیم فائدہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کسی مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے یعنی مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یا وہاں قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. جو فرشتے ان کو سنتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ بطور سکونت بھی نازل فرماتا ہے، بطور سکینت بھی نازل فرماتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اور فرشتے ان تمام لوگوں کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتا ہے عرش پر اپنے تمام تر محبوب ترین فرشتوں کے سامنے جو فرشتے ان کے قریب میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سوچئے یہاں پر آپ قرآن مجید کے درس سن رہے ہیں، قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، فرشتے اپنے پرک میں آپ کو لیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ عرش پر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی چیز، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کا معمولی کوئی پرائم منسٹر آپ کا نام لے لے گا تو پتہ نہیں آپ کتنا زیادہ خوشیوں سے جھوم جائیں گے. جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو سارے جہاں کا حکمراں ہے، جس کی بادشاہت ایک ایک ذرے پر ہے، اگر وہ آپ کا تذکرہ اپنے محبوب ترین فرشتوں کے سامنے کرے تو سوچئے کہ تمہاری تلاوت سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک چھٹی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں جو انسان مہارت رکھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو معزز ترین فرشتوں کی صف میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جب یوم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب اپنے مخلوق کے سامنے آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا فرشتے تمام کے تمام صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان فرشتوں کے صف میں وہ انسان ہوگا جو قرآن مجید تلاوت کرنے میں مہارت رکھتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں دیکھو وہ لوگ بھی مایوس نہ ہونا جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مہارت نہیں رکھتے، جو اٹک اٹک کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. جس کو قرآن مجید پڑھنے میں مہارت نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اجر رکھا ہے. 2 اجر یعنی اگر کوئی مہارت رکھنے والا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو ایک حرف میں اس کو 10 نیکی ملے گا. جو مہارت نہیں رکھتا اگر وہ ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اس کو 20 نیکی ملے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سوچئے کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت والی اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر اتنی خوبی نہیں، ایک 7ویں خوبی یہ بھی رکھی ہے یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گی. اللہ اکبر. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اس لیے کہ وہی قرآن مجید کی آیتیں، وہی قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ایک ایک سورت کے بارے میں بیان فرمایا. سورہ بقرہ پڑھو گے، سورہ آل عمران پڑھو گے، اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والوں لوگوں کے حق میں لڑ جائے گی یہ دونوں صورتیں، اور اللہ رب العالمین سے جنت دلا کر چھوڑے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے سورۃ الملک کے بارے میں اور بھی بہت سی صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل بیان فرمائے. اس کا مقام و مرتبہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کتب حدیث کا آپ گہرائی سے مطالعہ کیجئے، آپ کو زبردست طریقے سے معلوم ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حقوق بھی ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. قرآن مجید کے بھی چند حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم ایمان لائیں. قرآن مجید پر ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے روح الامین کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل فرمایا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا. اس بات پر ہم تمام لوگوں کو ایمان لانا نہایت ضروری ہے. دوسری چیز قرآن مجید کا جو ہمارے اوپر حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں.
ایسا نہیں کہ قرآن مجید پر ایمان تو لا لیا لیکن دن بھر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، مہینہ گزر جائے گا، سال گزر جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن بعض حفاظ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید کو یاد کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید تلاوت کرنا اس قدر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو بھول تک جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرتے رہیے، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک کلمے کو کائنات کے تمام لوگ اگر مل جائیں تو بدل نہیں سکتے، لا مبدل لکلماتی، یہ ایسے کلمات ہیں جو قیامت کی صبح تک بدلے نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، قرآن مجید کی تلاوت جو آدمی اس کے حقوق کے ساتھ کرتا ہے، قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حق کے ساتھ پڑھتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر، تلاوت جو نہیں کرتا ہے پھر وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا بیان فرمایا اللہ نے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ تو ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن مجید سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بس بہانہ بنا دیتے ہیں قرآن مجید ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ ارے آپ سے بوڑھے صحابہ کرام تھے جن کی عمریں 60 سال کی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے قرآن مجید پڑھنے سیکھا، قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے ان کی زندگی بسر ہو گئی۔ آپ بھی قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی موڑ میں سیکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں یہ کام سیکھ سکتا ہوں، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں عجیب کام سیکھ لیتے ہیں لوگ، لیکن قرآن مجید پڑھنے نہیں سیکھتے۔ ارے قرآن مجید بہت آسان ہے، موبائل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے، شاید ہو سکتا ہے موبائل میں آپ کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن قرآن مجید بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن مجید کو نہایت ہی آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پر آپ کو بھروسہ رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر چند حقوق بنتے ہیں۔ سب سے پہلا حق وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یعلمون تعلمون، بالکل اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں ایک شخص کی تلاوت سنا، مجھے تعجب ہوا، اللہ اکبر، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید سے کھلواڑ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک اور حق ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا ہے۔ جب کوئی آدمی گانا گاتا ہے تو گانے کے سر میں گانا گاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے تو جیسا تیسا قرآن مجید تلاوت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، لوگوں اپنی آواز کو خوبصورت بنا لو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے اچھی آواز میں تلاوت نہیں کرتا اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات بیان فرما دی۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اچھی آواز میں تلاوت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تو دل کے اندر خوف رہنا چاہیے، خشیت رہنا چاہیے۔ جس انسان کے دل کے اندر خوف نہیں ہوتی، خشیت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید کو بے توجہی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ادھر کرتا ہے، ادھر موبائل بھی چلاتا ہے، ادھر گفتگو بھی کرتا ہے، ادھر دوسرے کام بھی کرتا ہے، لہذا خوف اور خشیت ہے ہی نہیں لوگوں کے اندر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے جس کی آیتوں کو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو جو انسان تلاوت کرتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس شخص کے، اس کا چمڑا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کی جانب۔ اگر آپ کا نرم نہیں ہوتا تو سمجھیے کہ آپ قرآن مجید کے اس کے حق کے ساتھ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو مزید اعادے کی ضرورت ہے۔ سوچئے ابو بکر صدیق کے بارے میں، ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں مکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قرآن کہاں تلاوت کروں، کہاں نماز پڑھوں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کا جو صحن تھا، صحن والا حصہ تھا، اس کو مسجد بنا لیا، وہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین ماں عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتے، مشرکین مکہ کی بچے اور عورتیں آ کر اکٹھا ہو جاتے
اور حضرت ابوبکر کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو سنتے. قرآن مجید کی جب وہ تلاوت کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتا, دل کانپنے لگتا, جسم حرکت کرنے لگتا اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے شروع ہو جاتے, زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے, اللہ اکبر, اس قدر ہچکیاں آنا شروع ہو جاتا. لہذا مشرکین مکہ نے جب یہ حرکتوں کو دیکھا تو کہا ابوبکر قرآن مجید کی تلاوت بند کرو, ورنہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں تمہارے بہکاوے میں نہ آ جائے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تلاوت کا یہ شان دیکھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید کے جب تلاوت کرتے کرتے بعض مقامات پر اس قدر رونا شروع کر دیتے کہ بے ہوش ہو جاتے, بیمار ہو جاتے, حتیٰ کہ ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے اور 1 دن اور 2 دن تک یہی معاملہ ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ خوف اور یہ خشیت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی بہت سے آیات کو پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن چونکہ سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں, کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن مجید کو ہم نے تو اس لیے نازل فرمایا تاکہ تم قرآن مجید پر تدبر کرو, غور و فکر کرو, اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے, عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا. یاد رکھیں قرآن مجید کو غور و تدبر کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر نازل فرمائی ہے, جس کو میں تمہارے درمیان لے کر آیا ہوں, اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے نہ بن جاؤ. اپنی تمام تر خواہشات تم اس کے حوالے نہ کر دو. کون ہے بھائی اپنے تمام تر خواہشات کو قرآن مجید کے حوالے کرنے والے؟ نہ ہم سود خوری سے باز آتے ہیں, نہ سنت اطاعت رسول کرتے ہیں, نہ اطیع اللہ ہمارے در میں موجود ہے, نہ اطیع الرسول ہمارے اندر موجود ہے, نہ ہم نے پچھلے لوگوں سے سبق حاصل کیا ہے کہ ان لوگوں کو کس وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل نہ کریں. کون ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والا؟ قرآن مجید پر عمل کرنے والا کون ہے؟ لہذا ہمیں اعادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو ہم نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے. اللہ اکبر. سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہر فیصلہ کوئی کاروبار کرنا ہے, شادی کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ہر فیصلہ قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے. 5واں اور آخری بات, قرآن مجید کے حقوق میں 5واں حق ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو پھیلایا جائے. قرآن مجید کے پیغام کو پھیلایا جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو قرآن مجید کی آیتیں تم پر نازل فرمائی ہیں ان قرآن مجید کی آیات کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے رہیے, اس کے پیغام کو عام کرتے رہیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ ہر مسلمان دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے بھی محبت کرنا ضروری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بھی محبت کرنا ضروری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. جب آپ ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں تک, اپنے بھائیوں تک, اپنے رشتہ داروں تک اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچاتے, حالانکہ قرآن مجید کی بعض باتوں کا ان کے پاس علم ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, تمہارے پاس اگر ایک آیت کا بھی علم ہے, ایک آیت کا بھی علم ہے تو اپنے بھائی تک پہنچاؤ, اپنے بھائی تک پہنچاؤ. کس کے پاس اس بات کا علم نہیں؟ قل اللہ کون نہیں جانتا؟ بچے جانتے ہیں. کبھی ہم نے کہا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. کبھی ہم نے کہا؟ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا, نہ ہم اپنے غریب مسکین فقیر جو شرک کرنے والے ہیں ان لوگوں سے بھی نہیں کہا. ہم نے لوگوں سے بھی کہنا ہے. اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ صرف تم ہی کہہ لو کافی ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہو قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں, کہنا ہے ہمیں. اگر نہیں ان 5 میں سے کسی ایک حق کو بھی اگر ہم نے ادا نہیں کیا,
قرآن مجید پر ایمان نہیں لایا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ نے سورہ فرقان کے اندر دھمکی دیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ کے پاس یہ شکایت لے کر آئیں گے، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، نہ اس پر ایمان لایا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کو پھیلایا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ ہی اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی۔ پانچوں میں سے کوئی ایک چیز کو بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن ہماری شکایت اللہ کے سامنے امام المرسلین، امام الانبیاء کریں گے، اور ہمارے بچاؤ کون کرے گا؟ پھر ہمارا بچاؤ کون کرے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے حق میں ہیں شکایت کریں گے تو ہمارا کون بچاؤ کرے گا؟ اس لیے ہم تمام لوگوں کے اوپر ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ان تمام حقوق کو ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں دنیا کے اندر اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، ہماری تمام مصیبتوں کو آسان فرما، ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔